हेलो जी जी हजरत। हाँ चलिए, अब आवाज आ रही है? जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हम ये कह रहे हैं जी हमारा आपसे एक सवाल है, जी आप जी जवाब इनायत फरमाएंगे। जी जी सवाल ये है कि जैसे कोई भी मसला होता है तो या तो हमारे यहाँ जो अदिल्ले तफसीलिया हैं, जानते हैं अदिल्ले तफसीलिया? जी जी आप पूरी बात मुकम्मल फरमा दे रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ कोई भी मसला साबित होता है तो वो दलाइल अरबा से साबित होता है, यानी कुरान, हदीस, जी इजमाए उम्मत, कयास। जी 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 जानते हैं। जी जी अब आपने फरमाया है कि बात उसी पर रखिए, आपने फरमाया कि अब बिल्कुल साफ सुथरा है, आपका अकीदा भी है। आप कह रहे हैं हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है, हमारा अकीदा है ये। जी जी सही है? जी 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 अच्छा, तो हुजूर हाजिर नाजिर नहीं हैं, जी ये आप इन चारों दलाइल में से कहीं से साबित करेंगे? जी जी आप जब मुकम्मल बोल लेना फिर मुझे हुक्म करना आप। बस मेरा सवाल यह है कि हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है, ये चारों दलाइल में से किसी दलील से साबित करिए, या तो कुरान से या हदीस से या इजमाए उम्मत से या कयास से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप बोल चुके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे मौलाना ज़कीउल्लाह साहब का सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, ये आपका अकीदा है। कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर व नाजिर नहीं है, इसकी कोई दलील पेश करें, कुरान से या हदीस से, इजमा से, कयास से, कहीं से भी। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि हजरत ये बात काश आप पढ़ लेते कि जो मुद्दई होता है दावा उसके जिम्मे होता है। ये मेरा अकीदा नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, तो मुझे साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अकीदा आपका है, दावा आपका है, मुद्दई आप हैं, तो दलील भी आप ही देंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक चोर है, उसने मेरी बात मुकम्मल होके फिर आप सुन ले, मेरी मुकम्मल होने के बाद आप इत्मीनान से बोले, मैं भी खामोशी से सुनूंगा। अच्छा, एक शख्स है वो बाइक लेके जा रहा है, पुलिस वाले ने उसे रोका और कहा भाई कागज निकालो, पेपर लाओ, लाइसेंस दिखाओ, ये तुम्हारी बाइक है या नहीं। लॉकडाउन में यही मिसाल सुने हजरत, बात सुने, आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा, अगर आप इस्लाह की नियत होगी समझेंगे इंशाल्लाह। जी जी अब वो तो चोर है, वो तो है चोर। अब वो ये कह रहा है कि मैं बचूंगा कैसे। भाई देश के मुहाफिज पुलिस वाला ये पूछ रहा है कि भाई ये तुम्हारी बाइक है, कागज दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। अब उसे कोई तरकीब नहीं सूझी तो उसने कहा तुम कागज दिखाओ कि ये मेरी नहीं है। पुलिस वाले से कह रहा है तुम कागज दिखाओ कि ये मेरी नहीं है। उसी तरह दीन के जो चोर होते हैं माजरत के साथ, वो कहते हैं तुम दलील दो कि ये साबित नहीं, ये मना कहाँ है। ऐसा अकीदा नहीं रखना चाहिए, कुरान हदीस से इसकी दलील दो। तो मैं कहता हूँ हजरत मुद्दई आप हैं, आपका ये अकीदा है, आप अभी जब बोलेंगे तो जाहिर करना आपका अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं हर जगह, तो ये मुद्दई आप हुए तो आप दलील पेश करें, बोलें आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने ये कायदा कहाँ पढ़ा है कि अगर नफी वाला अकीदा किसी का है तो वो मुद्दई नहीं होता। आप इस मामले में मुद्दई हैं कि हुजूर हाजिर नाजिर नहीं हैं, ये आपका दावा है। हुजूर हाजिर नाजिर नहीं हैं, ये आपका अकीदा है और ये आपका दावा है बाकायदा। आपका ये दावा नहीं है, इसके खिलाफ कोई दावा है? ये बताइए। नहीं, आप बताइए कहाँ पढ़ा है आपने कि जो दावा होता है वो मुस्बत ही होता है, मनफी नहीं होता है। ये दावा आपने कहीं पढ़ा है? किस किताब में पढ़ा है? मैं आपको मौका देता हूँ, मैं बोलूं? बताएं। हाँ बोलिए। देखें भाई, उसूले मुनाजरा अगर हजरत पढ़ लेते तो माशाअल्लाह ये बात समझ आती। आपसे ज्यादा मैंने उसूले मुनाजरा पढ़ा है, बताइए। बोलते रहे आप, बताइए। हाँ, आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, मुनाजरा पढ़ा है, मुनाजरे की तारीफ भी अभी आप करेंगे। कटवाया मैं जानता हूँ, ताकि वहाँ बात कहीं आपका दावा है तो वो दावा आपका ताकि निकल जाए और आप दूसरी बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दूसरी कर सकें। मुझे खूब पता है, लेकिन अगर आप मुझे मुद्दई कहते हैं तो आपका अकीदा क्या है? आपका अकीदा यही है ना कि हुजूर हाजिर नाजिर नहीं है। जब हजरत आप मुकम्मल बोल लेंगे तभी मैं बोलूंगा, मैं बेअदबी नहीं करूंगा। आपका अकीदा यही है?
اگر آپ نہیں تسلیم کرتے ہیں، اچھا یہ بتائیے کہ اس بات کے لیے اور نفی کے لیے مثبت ہو جملہ یا منفی ہو، اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے تو کیا دلیل ان چاروں دلائل سے نہیں لیں گے؟ دلیل کہیں اور سے لیں گے؟ آپ نے یہ عقیدہ آپ نے دھڑلے سے کہہ دیا کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے؟ یعنی اس معاملے میں آپ بالکل قرآن اور حدیث سے باہر نکل جاتے ہیں، اس میں آپ کو قرآن اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ دعویٰ کی جو بات کرتے ہیں مدعی پر دلیل واجب ہے، وہ پڑھتے پڑھتے زبان گھس گئی ہے، سب کو پتا ہے، لیکن جو آپ نے حضور کے بارے میں نفی کی ہے تو نفی کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، سوال میں نے کیا ہے، جواب آپ کو دینا ہے، جواب دیجیے۔ دو بولوں حضرت؟ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نے ایک صاف ستھرا جھوٹ بھی بولا ہے اس میں کہ میں نے فون اس لیے کٹ کیا۔ آپ سے کوئی نہیں پوچھتا ہے، آپ سے جواب پوچھا جا رہا ہے، آپ جواب دیجیے۔ آپ ایک منٹ اور بول لیں پھر میں بولوں گا، بیچ میں مجھے بولنے کی عادت نہیں، آپ بھی بیچ میں نہ بولیں۔ سمجھ رہا ہوں، جو جواب سننے کی طاقت اگر رکھتے ہیں، جواب سننے کی طاقت رکھتے ہیں تو میری بات سنیں بہت سنیں۔ حضرت نے مجھ پر ایک تہمت اور جھوٹ بولا کہ آپ نے فون اس لیے کٹ کیا ہے کہ آپ کا عقیدہ چھپ جائے۔ میں ابھی بھی میں کہتا ہوں الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، بلکہ یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے، یہ عقیدہ یہ مولانا ذکی اللہ صاحب کا ہے۔ بیچ میں نہیں، بالکل نہیں، بیچ میں خاموشی اختیار کریں، سکوت اختیار، بیچ میں مت بولیں۔ میں کہتا ہوں کیوں بتا رہے ہیں، غلط کیوں بتا رہے ہیں؟ استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ مجھے بولنے دیں گے تبھی میں، جب آپ دیکھو بیچ میں بولنے کا کیا مقصد ہے آپ کا بیچ میں بولنے کا کیا مقصد ہے مولانا صاحب؟ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جملہ غلط کر رہے ہیں۔ کون سا جملہ ہم نے غلط کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ کیا حضور حاضر و ناظر ہیں؟ ہاں حضور حاضر ناظر ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل؟ سوال میں نے کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں، سنیں جواب سنیں۔ بھائی دیکھیں میں نے کہا تھا عقیدہ جس کا ہوتا ہے، حضرت اگر علم والے ہوں گے تو انشاءاللہ میری بات کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ نامہ اعمال کا اگر خیال ہوگا۔ سنیں میری بات جب تک آپ نہیں سنیں گے، میری بات سن لیجیے، میں آپ کے سنتے چلا رہا ہوں، میں آپ کے سنتے۔ میری بات سن لیجیے، میری بات اب سنیے۔ میرا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، اور آپ کا عقیدہ ہے، آپ نے کہا کہ میرا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہیں، تو عقیدہ ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ میرا عقیدہ ہے اس بات کا، آپ کا عقیدہ ہے نفی کا۔ میرا عقیدہ ہے حضور حاضر ناظر ہیں، آپ کا عقیدہ ہے حضور حاضر ناظر نہیں ہیں۔ اب میں ثابت کروں گا کہ حضور حاضر ناظر ہیں اور آپ ثابت کریں گے کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے میاں کہ آپ پر کچھ بنتا ہی نہیں ہے، آپ لوگ بہت جلدی سے نکل جاتے ہیں۔ دیکھیے دوسروں سے بات کر کے آپ نکل جاتے ہوں گے، لیکن آپ کو شاید پتا ہوگا، میرا مزاج بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب دینا ہے، بجائے جواب دے کر کے آپ ادھر ادھر بھاشڑ کر رہے ہیں۔ بھاشڑ میں نہیں سنتا، میں آپ سے صرف جواب سننا چاہتا ہوں، اور اگر نہیں جواب دینا چاہتے ہیں تو میرا جواب آپ لیجیے۔ ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھوک کر کہتے ہیں، 101% کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور ہم اس پر دلائل رکھتے ہیں، وہ دلائل ہم پیش کریں گے۔ میں نے پہلے کہا تھا رشادی صاحب، آپ سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ جب میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے تو آپ اپنے عقیدے پر دلیل دیجئے۔ میں دعویٰ اور دلیل اور مدعی اور مدعا علیہ اور مدعا فی اور بھی اور لہو اور منہ نہیں پوچھ رہا تھا آپ سے جو پوچھ رہا تھا کہ جواب دیجیے آپ اپنے عقیدے پر، آپ اس جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کا نفی والا عقیدہ ہے یا اس بات والا ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے آپ اپنے عقیدے پر کوئی دلیل رکھتے ہیں، میں نے یہ پوچھا تھا۔ اب اگر آپ کے پاس اپنے عقیدے کی کوئی دلیل ہے کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے تو پیش کیجیے، ورنہ آپ مجھ سے دلیل لیجیے کہ حضور حاضر ناظر ہے، بات صاف ستھری ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے دلیل تو کہیے کہ ہے، دلیل دیجیے، اور اگر نہیں ہے تو کہہ دیجیے نہیں ہے، جواب دیجیے۔ ماشاءاللہ، حضرت کی بات میں نے بغور سنی ہے، اگر حضرت کو اور کچھ بولنا ہے تو عرض کر لیں، میں پھر بھی سن لوں گا، لیکن میری گزارش ہے، درخواست ہے بڑے معذرت کے ساتھ کہ جب تک میں بولوں گا حضرت بیچ میں نہیں بولیں گے۔ بڑی معذرت کہیے، بڑے محنت ہے، بڑی میں نے بڑی معذرت نہیں، بڑے آپ نے کہا ہے نہیں، وہ تو بات سنیں گے جو سمجھ جائیں گے۔ خیر یہ میری بحث نہیں ہے، آپ اگر اور بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں تو مذکر مؤنث کی تو
वो तो जी वो सुने, खैर सुने, कर रहे होंगे सोशल मीडिया पे डालेंगे तो कोई देखेगा तो कहेगा नहीं शादी साहब कितने बड़े पढ़े लिखे हैं जो बड़ी और बड़ा नहीं समझ। वो तो देखो, वो तो झूठ किसने बोला है, किसने बड़ी बड़ा कहा है, वो तो इंशाअल्लाह आप समझेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। खैर आप बोल लें, वो तो रिकॉर्ड में है मैंने क्या बोला है। आप बोलते रहे। मैंने बोल लिया है, अब आप जब तक बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत से मेरी जो गुफ्तगू हुई है हाजिर और नाजिर के मसले पर, मैं कहता हूँ, मैं पहले साबित कर दूं कि मेरा अकीदा क्यों नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। ये मेरा अकीदा इसलिए नहीं है, इसका जवाब मैं देता चलूं कि कुरान, हदीस, इजमा, कयास, कहीं से भी इसकी कोई दलील नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर व नाजिर हैं। नहीं है, कुरान और हदीस, इजमा, कयास में नहीं है, किसी का अकीदा नहीं रहा है, इसलिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। अब दूसरी बात यह है कि मुनाजरे के ताल्लुक से हजरत ने कहा हमने बहुत पढ़ा है माशाअल्लाह, तो हजरत अभी जब उसूल मुनाजरे की बात चलेगी तो इंशाअल्लाह जवाब भी देंगे कि दावा जो दावा करता है, जिसका अकीदा होता है मुद्दई वही होता है, जिसका अकीदा न हो मुद्दई नहीं है। अहले इल्म हजरात बखूबी इस बात को जानते हैं, और मैं समझता हूँ कि हजरत ज़कीउल्लाह साहब आलिम है तो माशाअल्लाह बात समझते होंगे। ये और बात है कि न समझें, ये और बात है कि हर धर्मी पे उतर आए और न माने, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हजरत को इतना इल्म जरूर बिल जरूर होगा कि जिसका अकीदा होता है मुद्दई वही होता है, जिसका अकीदा न हो वो मुद्दई नहीं है। ये बात किसी भी उसूल मुनाजरे में नहीं लिखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक दलील नहीं दे सकता। हजरत का ये दावा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर हैं। ये हजरत मुद्दई हुए, हजरत मुद्दई मुझे बना रहे हैं कि आपका ये अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है, इसकी दलील दो। भाई कुरान हदीस का इजमा कयास कहीं नहीं है तो हमारा भी नहीं है, लेकिन बनाया हुआ मनगढ़ंत सवाल ये है। हजरत से मेरे 3 सवाल हैं, हजरत के मैंने सारे सवाल के जवाब दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत बखूबी समझेंगे। मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या अल्लाह भी हर जगह हाजिर और नाजिर है या नहीं? एक सवाल, मेरे सवाल को सुन लें और यही जवाब दें, इधर उधर की बात न करें। क्या अल्लाह तबारक व तआला भी हर जगह हाजिर और नाजिर है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, किस तरीके से हैं और ये अकीदा रखने वाला कैसा है? क्या यह सिफत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास है, ये सिफत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास है, या ये सिफत और किसी में बांटना, ये इस पर क्या हुक्म लगेगा? कि नबी की सिफत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर रहते हैं, यह सिफत किसी और में तकसीम कर देना, क्या ये कुफ्र है, क्या ये शिरक है, क्या ये गुस्ताखी है, या ये हराम है? इस पे हुक्म हजरत लगाएंगे। 2 सवाल हो गए मेरे। तीसरा सवाल मेरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम माशाअल्लाह बहुत बड़ा वाला है, बहुत बड़ा है, बहुत बुलंद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अतहर में जिंदा हैं, हयात हैं। हम यहाँ से सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते पहुंचाते हैं उसको, और सलाम पढ़ना चाहिए, दरूद पढ़ना चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से पढ़ते हैं, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और रोज़े पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जब वहां जाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पढ़ते हैं तो सुनते हैं। वहां आप जिंदा हैं, हयात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मरा हुआ कहे नऊजुबिल्लाह वो बदतरीन काफिर है। ये मेरी बात। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हर जगह हाजिर नाज़िर है तो रोज़े पाक जाने का क्या मतलब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाने का क्या मतलब है? अब मेरे ये 3 सवाल हैं और मैं उम्मीद से कहता हूँ कि हजरत इसका जवाब मुझे इनायत फरमाएं। बोल चुके आप? जी 3 सवाल हैं आप पर, 3 सवाल उसका जवाब दें। देखो, पहली बात तो यह है कि ये आदाब गुफ्तगू के खिलाफ है कि सवाल 3-3, 4-4 एक मर्तबा में नहीं किए जाते हैं। आपको आपने पढ़ा होगा कहीं? नहीं, कहीं नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है। सवाल, ये बात को उलझाना है। सवाल एक मुकम्मल नहीं हो रहा। सवाल नहीं, लफ्ज सवाल होता है मौलाना। सवाल करके नहीं, लफ्ज सवाल होता है, सवाल नहीं होता। नहीं, आप साइल हैं, और ये वाला जो 3 कर रहे हैं वो सवाल ही है, सवाल नहीं। नहीं, लफ्ज सवाल होता है, लफ्ज सवाल नहीं होता। मैं आपसे ज्यादा समझ रहा हूँ, सवाल और सवाल में क्या फर्क है? ये लफ्ज भी कहना गलत है कि मैं आपसे ज्यादा समझ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे ज्यादा समझता हूँ। ये लफ्ज कहना सही नहीं है।
قرآن میں آیت، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ میں آپ سے زیادہ. چلیے جواب دے مولانا، جواب دے، بیچ میں نہیں بولوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو 3 سوال کیے ہیں یہ بہت تفصیل طلب ہیں اور اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. اب آپ یہ بتائیے پہلے کہ یہ الگ الگ اور اس میں موضوع بھی بدل جائے گا. ایک سوال کا جواب، ایک سوال کا جواب دے پہلے. ایک سوال کا جواب دوں. حضور پر بحث چل رہی ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں یا نہیں. آپ جو بتائیں اس پر ہم جواب دیں. پہلے آپ بتائیے، بعد میں تدخل نہ کریے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ کیا اللہ بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور کیا اللہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر؟ کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، آپ حضور کے بارے میں گفتگو کریں، ورنہ تو سوال میں بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ کو میں نے یہ اختیار کہاں دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے گفتگو کریں، ورنہ تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے یا نہیں. آپ بتائیے. میں بتاؤں؟ اگر متفق ہیں دونوں تو یہ سوال بالکل. حضرت نے مجھ سے ایک سوال کر لیا ہے کہ کیا اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. الحمدللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اللہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. الحمدللہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. لیکن سنیں، میں کہتا ہوں میرا سوال ہے آپ پر، کیا اللہ ناظر ہے؟ یہ سوال ختم کریے. آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، وقت بچا لیجیے. آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. ہر جگہ حاضر ناظر ہے اللہ پاک. ٹھیک. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے، اس کے بارے میں کیا کہو گے آپ؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا بے دینی ہے، کیا کہو گے اس کو؟ دیکھو سوال پر سوال نہ دیکھیں، بھاگے نہیں مولانا، بھاگنے نہیں دوں گا، بھاگنے نہیں دوں گا. آپ حکم لگائیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ احمد. سنیں، کتاب کا نام سنیں، کتاب کا نام سنیں. کتاب دیکھو. اب آپ حوالہ دینے لگے. آپ نے مجھ سے سوال کیا، جواب میں دوں گا. دیکھیں محترم مولانا ذکی اللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. بچانے کے لیے. اب میری بات سنو یار، بیچ میں تم بولتے رہتے ہو. جب آپ نے پوری بات کر لی، آپ کی بات میں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ سنا. آپ نے 3 سوال کیے تو میں وقت بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ہی عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہے جس میں اختلاف نہیں ہے تو پھر اس میں وقت گنوانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بولتے رہے تو حاضر ناظر آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، اس میں اختلاف نہیں ہے، تو بحث کی کوئی جا نہیں ہے. بات ختم. دوسرے سوال پر آ جائیے. حضور آپ کے نزدیک حاضر ناظر نہیں ہیں، اور ہم بریلویوں کا الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں. اختلاف یہاں ہے تو بحث کرنے کی ضرورت یہاں ہے. میں وقت بچانا چاہتا ہوں اور آپ بلا وجہ بات کو دوسری طرف موڑ کر کے لے جانا چاہتے ہیں، الجھانا چاہتے ہیں. اگر الجھانا چاہتے ہوں تو بتائیں، تو الجھانا مجھے بھی آتا ہے. اور اگر بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی مطلب خیز گفتگو سننا چاہتے ہیں، تو پھر جو عقیدہ ہمارا اور آپ کا سیم ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، تو بات اس کو ختم کریے. دوسرے عقیدے کا جواب سن لیجئے. کیا چاہتے ہیں بتائیے. دیکھیں بھائی، حضرت کا کہنا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہ ہمارا بریلویوں کا بھی عقیدہ ہے اور میرا بھی عقیدہ ہے. الحمدللہ حضرت کا یہ کہنا ہے کہ دیوبندیوں کا بھی. سنیں میری بات. نہیں آپ سنیں، میری مکمل ہونے دیں. میں جلدی بولوں گا. میری بات سنیں. حضرت کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہ دیوبندی کا بھی عقیدہ ہے، بریلویوں کے بھی عقیدہ ہے. نہیں یہ غلط ہے. آپ اگر مطالعہ کرتے، اپنے گھر کی کتابیں پڑھتے تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ اختلاف ہے. بریلوی نہیں مانتا اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، بلکہ بریلوی یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے. اب بے دینی سمجھتے ہیں اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا. یہ بریلوی کے جا الحق احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، جو بریلویوں کے حکیم الامت ہیں. بریلویوں کے حکیم الامت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے، اور یہ مولانا ذکی اللہ بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا چاہیے. اب میں یہ سوال کرتا ہوں حضرت کو بھاگنے نہیں دوں گا کسی معنی میں. میں یہ سوال کرتا ہوں حضرت سے، سنیں میری بات مکمل ہونے دیں. میں کہتا ہوں کہ حکیم الامت آپ کے کہنے سے حکیم الامت پہ فتوا جاتا ہے یا حکیم الامت کے فتوے سے آپ بے دین ہوتے ہیں. اب میرا سوال ہے، سنیں، ادھر ادھر بات نہ کریں. میں کہتا ہوں مولانا ذکی اللہ صاحب کے کہنے سے احمد یار خان نعیمی بے دینی ہوتے ہیں یا احمد یار خان نعیمی سے مولانا ذکی اللہ صاحب بے دینی ہوتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. آپ کے بڑے تو بے دینی کفر آپ نے لکھا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا آپ کے لوگوں نے لکھا ہے، بلکہ آپ کے حکیم الامت نے لکھا ہے. اس کو انکار کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میں حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ پڑھ کے.
نہیں ہماری بات سنیے ہم جو کہہ رہے ہیں یہاں پر شخصیات پر تو بحث نہیں ہوئی ہے. یہ دیکھیں جال حق صفحہ 153 پر لکھتے ہیں دوسرے باب کے اندر ان سے سوال کیا گیا تھا. میری بات سنیں, بھاگے مت مولانا, بھاگے نہیں مولانا, بھاگنے نہیں دیں گے. نعیمی کا حوالہ کیوں دیا جب شخصیات پر بحث نہیں کی ہے؟ آپ جب کسی مولانا کتابیں نہیں پڑھی, آپ نے اپنے گھر کی کتابیں کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے اپنے گھر کی کتابیں نہیں پڑھی. احمد یار خان نعیمی کا حوالہ کیوں دیا ہے یہ بتائیے مجھے. دیکھیں محترم سامعین کرام, یہ ہے بریلویوں کے عالم صاحب جو میری بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. دیکھو بد زبانی کرنے لگے, احمد رضا کی سنتیں زندہ کرنے لگے. میں کہتا ہوں کہ بریلوی جب بھی بات کرتا ہے پھنس جاتا ہے, اس کا عقیدہ کچھ ہوتا ہے, کہتا کچھ ہے. میں کہتا ہوں دیکھو یہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, یہ بات نہیں سننے کی ہمت. میں کہتا ہوں میری بات سنو, میری بات سنو, میری بات جب سن لو گے تب میں آپ کی سنوں گا. میری بات پہلے سن لو پھر میں آپ کی سنوں گا. احمد یار خان نہیں, میری بات سنیں گے تب میں آپ کی بات. یہاں بحث بالکل الگ ہو رہی ہے قرآن اور حدیث, اور جواب ہو رہی ہے تو یہاں پر شخصیات کو کیوں لے کے آئے؟ احمد یار خان نعیمی کو لات مارو گے, احمد یار نعیمی کو لات نہیں مار رہے ہو. دیکھو اپنے حکیم الامت کو لات مار رہے ہو. کوئی حوالہ آپ کا دیا, میں نے کوئی حوالہ آپ کا دیا. آپ اپنے گھر کی گند دکھائی گئی, آپ کے گھر کی گند دکھائی گئی, بہت پریشان ہو گئے. اکابر کی بحث جب نہیں ہوتی ہے تو اکابر کو یہ دیکھیں یہ بوکھلا گئے, بدتمیزی تو اتر آئے. آج کتاب میں الحمدللہ میں بدتمیزی آپ سے نہیں کیا ہوں, ہمارے میں آپ سے بدتمیزی نہیں کیا ہوں, میں بدتمیزی نہیں کیا ہوں. سنیں اور بالکل الگ تھلگ ہے بات یہاں پر جو چل رہی ہے حاضر ناظر کی. دیکھیے آپ بھی سمجھدار ہیں, یہ بالکل الگ چیز ہے. اکابر کی عبارتوں پر بحث نہیں ہو رہی ہے جو آپ احمد یار خان نعیمی کی عبارت لا کے پیش کر رہے ہیں. میں نے کوئی عبارت پیش نہیں کی, میں نے چاروں دلائل سے آپ سے پوچھا تھا, پہلی بار پوچھا تھا کہ چاروں دلائل سے آپ ثابت کریے. پہلی بات تو آپ نے دامن جھٹک لیا, جواب نہیں دیا. آپ دوسری بات پہلے گفتگو کا انداز سمجھیے. یہاں پر اکابر کی کسی کی عبارت یہاں نہیں پیش کی جائے گی, اور نہ طے ہوا ہے کہ اکابر کی عبارت پیش کی جائے گی. بات یہ ہے کہ صرف سنیوں کا عقیدہ اور وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے, بات اس کی ہوئی ہے. اور یہاں پر دلائل جو پیش کیے جائیں گے وہ قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس. میں نے پہلے بتا دیا تھا ادلہ تفصیلیہ, ادلہ اربع, انہی میں سے دلائل دیے جائیں گے. تو آپ احمد یار خان نعیمی کی عبارت کیوں پیش کرتے ہیں؟ وہ ہمارے اکابر میں سے الحمدللہ, لیکن یہ بحث بالکل الگ ہے. انہوں نے کیا لکھا, یہ ایک الگ گفتگو ہے. دیکھو آپ کھینچ نہ کاڑو, ہماری بات پہلے سنو. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے, قرآن اور حدیث سے جواب نہیں رکھتے ہیں, تو بات گھمانے کی کہا جائے گا. ارے سوال آپ نے کیا ہے تو جواب میں دوں گا. عجیب سوال آپ نے کیا ہے تو جواب کون دے گا؟ جواب کون دے گا؟ سوال آپ نے کیا, یا تو کہیے میں نے سوال نہیں کیا ہے. اچھا میں نے سوال کیا, آپ نے وہ جواب دیا؟ آپ تو بھاگ رہے ہیں. میں جواب ہی دے رہا ہوں نا. میں نے پہلے نہیں, آپ کے پاس جواب نہیں بنتا. آپ یہ کہیں میرا سوال سن لے, میرا سوال پہلے سن لے. میں کہتا ہوں آپ بھاگیں گے مولانا, آپ بھاگیں گے, آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھا. جیسے آپ کے گھر کا گند دکھایا گیا آپ بوکھلا گئے. تم بھاگو گے تو بھاگو گے مولانا. دیکھو آپ سے میں ابھی بھی ادب سے کہتا ہوں, ابھی بھی ادب سے کہتا ہوں. سنیں میری بات سننے کی ہمت کریں, میری بات سننے کی ہمت کریں. میں آپ کی بات سنا ہوں, میری بات سننے کی ہمت ہمارے پاس الحمدللہ ہمت تو چلو میں ہمت کر رہا ہوں, میں سن رہا ہوں, میں ہمت کر رہا ہوں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. سناؤ. تو یہ بتائیے کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت قرآن اور حدیث سے ہے یا نہیں؟ سنیں میں دے رہا ہوں, میں سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کی بات ہم نے الحمدللہ بغور سنی. اب میں کہتا ہوں, دیکھو بیچ میں ظہور متکلم کی طرح بیچ میں بولے. دیکھو آپ سن سکتے ہیں, حضور حاضر ناظر نہیں ہے, یہ آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں. کسی میں عقیدہ نہیں ہے, کسی میں عقیدہ نہیں ہے, کسی میں عقیدہ نہیں ہے.
कुरान हदीस से कहीं से अकीदा नहीं मिलता कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं। अब मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ, अब मेरी बात सुने, देखो भागो मत, मैंने आपकी बात सुनी मौलाना, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपकी बात सुनी, आप सुने मेरी बात सुने फिर जवाब दे, मेरी बात सुने फिर जवाब दे, मेरी बात दलाइल से शादी, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनेंगे नहीं, मेरी बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे या तो जवाब सुनिए, नहीं सुनेंगे, जवाब सुनिए, आप नहीं सुनेंगे, जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुनिए, मेरा रशादी साहब मेरा जवाब सुनिए। मौलाना 1 मिनट सिर्फ मुझे बोलने दे, उसके बाद आप बोलना, मुझे 1 मिनट बोलने दे, उसके बाद आप बोलना। देखो मुझे 1 मिनट बोलने दे, आप 2 मिनट बोलना, मुझे 1 मिनट बोलने दे, आप 2 मिनट बोलना, मुझे 1 मिनट बोलने दे, आप 2 मिनट बोलना, मुझे 1 मिनट बोलने दे, आप 2 मिनट। आपने जवाब दे दिया, मैं जवाब दूंगा तब बोलने दूंगा। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये मान गए कि हमने जवाब दे दिया, ये मान गए मैंने जवाब दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उलमाए देवबंद का ये वो रहा है कि अकाबिरीन उलमाए देवबंद के चाहने वाले, मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में बरेलवियों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मेरी बात सुन ले मुकम्मल, जवाब सुनो। ये बताओ कि कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। आप ये कह रहे थे कि हाजिर नाजिर होना ये अल्लाह की सिफत है और खास है। आपने पूछा था ना पहले, हम समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं। तो हाजिर सुनूंगा मैं आपकी बात, क्या मैं जब आपकी सुन लूंगा तो आप मेरी भी सुनेंगे? हाँ मैं आपकी सुनूंगा, मेरी आप बात। देखो रमजान का महीना है, झूठ न बोलना, रमजान का महीना है, आप झूठ न बोलना। आप कितने मिनट बोलेंगे? आप कितने मिनट बोलेंगे? आप कितने मिनट बोलेंगे? मेरी बात खत्म हो जाएगी, 10 मिनट बोलेंगे? आप कितने मिनट बोलेंगे? मैं उतनी मिनट बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप कितने मिनट बोलेंगे? अरे 4-5 मिनट में हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। 4-5 मिनट आप बोलेंगे? क्या 4-5 मिनट जवाब में नहीं लग सकते हैं? लग सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घंटों लग सकते हैं, 5 घंटे लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल वाज़ेह बात कितनी देर में मुकम्मल कर सकते हैं? वाज़ेह हाँ के साथ मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना गौर से देखिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कितने मिनट आप बोलेंगे? आप जितने मिनट बोलेंगे उतनी मिनट आप भी सुनेंगे मेरी। ये कह दे, आप चाहे 10 मिनट बोले तो 10 मिनट मेरी भी सुनना पड़े। 2 मिनट, चलिए 2 मिनट हजरत बोलेंगे, 1 मिनट मैं बोलूंगा। चलो ठीक है, चलो 2 मिनट। मैं कहता हूँ कि हम अहले सुन्नत व जमात का अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ये है कि हुजूर हाजिर नाजिर हैं। 11-14 हो गए हैं, 16 तक आप बोले। घड़ी में देख नहीं रहा हूँ, अंधेरे में बैठा हूँ। मैं देख रहा हूँ, हो जाए तो आप बता सकते हैं। जी चले, ठीक है, बताने की इजाजत है, बाकी बोलने की इजाजत नहीं है। सुनिए, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं। ये मैंने कहा था 4 दलाइल से कोई भी मसला होता है फिक़ह हनफी में साबित होता है, कुरान से, हदीस से, इजमाए उम्मत से, कयास से। अब मैं हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं कुरान से साबित करता हूँ और कुरान से बतौर कयास साबित करता हूँ। वो सुनिए, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत लज़ी वुक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, हबीब आप इरशाद फरमा दें कि तुमको मलकुल मौत वफात देते हैं। अब सुनिए, कुरान से हाजिर नाजिर होने का सबूत कैसे होता है? हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अकेले ही तमाम इंसानों, तमाम जानदारों की जान निकालते हैं और हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्तबे में हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम छोटे हैं। हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के भी आका हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर वक्त हर जगह हाजिर और नाजिर हैं, जब भी तो वो मिनटों सेकंडों में एक ही वक्त में हजारों मौतें होती हैं, लाखों करोड़ों मौतें होती हैं, एक बारगी हर जगह पहुंच करके और सबकी जान भी निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ मुनकर और नकीर हर कब्र में पहुंचते हैं और सबसे जा करके सवाल भी करते हैं, सवालाते कब्र भी करते हैं। एक ही वक्त में करोड़ों मुर्दे दफन किए जाते हैं और मुनकर और नकीर वहां पहुंचते हैं। ये 2 ही फरिश्ते हैं जो जाते हैं और बाकायदा उनसे सवाल करते हैं और जवाब हासिल करते हैं। ये 2 बातें हो गई। अब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जिदे कायनात हैं, पूरी कायनात में सबसे अफजल व आला हैं। तो जब ये शान हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की है कि वो हर जगह हाजिर नाजिर हैं, एक ही वक्त में हर जगह जा भी सकते हैं, हर जगह पहुंच भी सकते हैं और सबकी रूह भी निकालते हैं, एक वक्त में करोड़ों लोगों की रूहें निकालते हैं, तो फिर हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये शान मिल जाए तो उसमें क्या परेशानी है। और हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम फजीलतें हासिल हैं। वक्त हो गया।
یہ اب اس کا آپ جواب دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ حضرت نے ایک آیت پڑھی ہے اور پھر اس کا ترجمہ کیا ہے، جس سے آپ بخوبی آپ سن سکتے ہیں کہ اس ترجمے سے کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، بلکہ آپ نے کہا روح جو نکالتے ہیں فرشتے وہ ایک وقت میں کئی جگہ روح نکال سکتے ہیں، تو یہ اگر صفت اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہو جائیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہو جائیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہو گیا یعنی ہے نہیں، قرآن سے ثابت نہیں ہو پایا. الحمدللہ. اب میں نے پہلے کہا تھا کہ حضرت یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے، یہ اور بات ہے کہ ہر دھرمی پہ اترے ہوں نہ مانے، یہ اور بات ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی جو جعل حق نہیں ہوتی ہے تو بیچ میں مولانا قسم آپ نے رمضان کے مہینے میں کہا تھا بیچ میں نہیں بولیں گے. اس لیے پڑھی ہے بیچ میں ضرورت اس لیے پڑی کہ خالی قرآن حدیث ادلہ تفصیلیہ ادلہ اربع سے ثابت کریے، شخصیات میں بالکل نہ جائے. میں جب بول لوں گا تب یہ بات آپ کہنا، جب میں بول لوں گا تب یہ بات آپ کہنا. بالکل کسی عبارت کا حوالہ نہ دیجیے، جب میں بول لوں گا تب آپ بول سکتے ہیں نا یہ بات. نہ کسی اپنے وعدے کے خلاف نہ کریں، وعدہ خلاف منافقوں کی علامت ہے. اکابر میں سے کسی کا حوالہ نہیں چاہیے. آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ جی میں نے ادلہ اربع تو ہاں اس سے کٹ کریے، بولیے. بیچ آپ اور بولنے پھر میں بولوں گا. دیکھو بیچ میں نہیں بولوں گا، میں بولتا نہیں ہوں، لیکن آپ غلط بولیں گے تو میں پکڑ کروں گا. دیکھیں بھائی مولانا صاحب سے میں نے جو کہا تھا کہ 2 منٹ آپ بولیں گے، میں بخوبی سنوں گا اطمینان سے. میں بیچ میں نہیں بولا، بلکہ میں نے کہا تھا رمضان کا معزز مہینہ ہے کہ حضرت میں نے کہا ہے تو میں بیچ میں نہیں بولا، اور حضرت بیچ میں بول رہے ہیں. حالانکہ حضرت کا صاف بات میں بالکل واضح ہے کہ حضرت اپنے حکیم الامت کو لات مار دیے ہیں، یعنی حکیم الامت کا عقیدہ اور ان کے بڑوں کا عقیدہ اور یہ ہیں بریلویوں کے. آپ بیچ میں بول رہے ہیں. دیکھیں حضرت اور احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے وفایا شریف کے اندر خلاف کریں گے تو بولا جائے گا. میں نے کہا تھا جواب کے خلاف نہ کریے. بیچ میں آپ کو کیوں لا رہے ہیں؟ اکابر کی عبارت پیش کرنے سے جب منع کیا گیا ہے تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، باقی میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں. اکابر کی گفتگو کر کے اسے گدمٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میری بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ بات بعد میں کہہ لینا، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں بعد میں کہہ لینا، بیچ میں بولیں گے. آپ بیچ میں بولیں گے. آپ اگر آداب گفتگو کے خلاف کریں گے بیچ میں بولا جائے گا. آپ اکابر کی عبارت پیش نہیں کر سکتے. جو بات ہوئی ہے قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس، بار بار کہتا ہوں یار یہ چیزیں سمجھ نہیں پا رہے ہو، بیچ میں بولنے کو کیوں مجبور کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بیچ میں آپ نہیں بولیں گے، بیچ میں آپ خلط مباحث نہیں کریں گے. بات جو کرنی ہے صرف قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس سے کریں گے. کسی اکابر میں سے نہ ہمارے نہ آپ کے کسی اکابر کی کوئی عبارت پیش نہیں کی جائے گی. یہ آپ غور سے سن لیجیے، آپ جواب دیجیے. بیچ میں بولیں گے تو میں پھر بولوں گا. بات آپ جو گفتگو متعین ہے اسی طرح کریے. بولیے. حضرت مولانا ذکی اللہ صاحب اگر آپ اور بولنا چاہیں تو آپ 1 منٹ اور بولنا نہیں چاہتا ہوں. میں اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف گفتگو کریں گے تو 4 دلائل کے تناظر میں گفتگو کریں گے، بیچ میں کسی اکابر کی عبارت نہیں پیش کریں گے. آپ متفق ہیں؟ جی بالکل. سنیں بات کسی کا نام نہ لائیے. دیکھیں بھائی حضرت مولانا ذکی اللہ صاحب جو بریلویوں کے عالم ہیں اور اپنے وقت کے بہت مشہور کہلاتے ہیں. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادب کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، یعنی میں بغور سن رہا ہوں تو میں ادب کے خلاف. یہ بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں، بیچ میں بول رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ امت سنے گی تو بریلویوں کی کتابوں کا گند کھلے گا. بریلویوں کی کتابوں کا گند کھلے گا. جب بریلویوں کی کتابوں کا گند کھلے گا تو بریلوی توبہ کریں گے، یہ جانتے ہیں. لیکن میری ہمت ہی نہیں ہے کہ میری بات بغور سن لے. 1 منٹ میں نے کہا تھا آپ 2 منٹ بولنا، میں صرف 1 منٹ بولوں گا. اب اس پر بھی متفق نہیں ہے. میں جواب دیتا ہوں، سنے بغور. 1 منٹ بولیے. میں نے کہا میرا یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. جس کا عقیدہ نہ ہو وہ ثابت نہیں کرے گا. جب ہے ہی نہیں، جب قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اجماع امت میں نہیں، قیاس میں نہیں، جب کہیں ہے ہی نہیں تو الحمدللہ ہم مسلمان اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. بلکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے بڑے
جو ان کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، اس کو ایسا مانو گے تو بے دینی ہے. تو ان کے بڑوں کے کہنے کے مطابق مولانا ذکی اللہ صاحب بے دینی ثابت ہو گئے. تبھی ان کو مرچی لگی، کہنے لگے میری کتابیں نہ دکھاؤ، میری کتابیں نہ بتاؤ، میرے اکابر ہیں لیکن وہ کتابیں نہ دکھاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ کتابیں دکھائی جائیں گی تو گھر کا گند کھلے گا. بلکہ احمد رضا خان صاحب سنیں آپ، یہ لکھتے ہیں وصایا شریف کے اندر کہ جو میری کتابوں سے ظاہر ہو اس پر نہیں سنیں، ابھی نہیں ہوا، میں دیکھ رہا ہوں ٹائم چل رہا ہے یہاں، میں دیکھ رہا ہوں. اس کے اندر وصایا شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ جو میری کتابوں سے ظاہر ہو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اب دیکھیں آپ دیکھیں بیچ میں بول رہے میں کہہ رہا ہوں یہ بس بھاگیں گے. اور جب اکابر مولانا اگر آپ ہردرمی کریں گے تو میں ریکارڈنگ کو میں پھیلانے لگوں گا. اگر آپ ہردرمی کریں گے تو ریکارڈنگ کو میں پھیلاؤں گا. تو پھر چپ رہو میں سنو، میں آپ کی ایک بھی ریکارڈنگ نہیں پھیلایا ہوں. آپ کیا اکابر سے چڑ کیوں ہے؟ اپنے بڑوں سے چڑ کیوں ہے؟ اپنے بڑوں کو لات کیوں مار رہے ہیں؟ اپنے بڑوں کو لات کیوں مار رہے ہیں؟ اپنے بڑوں کو لات کیوں مار رہے ہیں؟ الحمدللہ آج پھر فتح ہو گیا. جو علماء دیوبند ماشاء اللہ الحمدللہ علماء دیوبند سے نہ کوئی رضا خانی کل گفتگو کر سکا تھا. یہ گفتگو سنیں گے تو بغور سمجھیں گے کس طریقے سے ذلیل و خوار ہوا اور رسوا ہوا. یہ دیکھیں آپ سنیں گے کس طریقے سے یہ بھاگ رہے ہیں. اور الحمدللہ آج پھر گفتگو آپ سنیں گے اور پھر بریلوی کو مسلمان بنایا جائے گا انشاءاللہ. اور آج پھر مولانا ذکی اللہ صاحب بھاگے ہوئے الحمدللہ.